الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے جس موضوع کے تحت، جس عنوان کے تحت بات چل رہی تھی، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، سیکھنا، یہ انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے، چاہے وہ علم دین کا ہو، چاہے وہ علم دنیا کا ہو۔ فطری طور پر ہر انسان پیدا ہونے کے بعد سے ہی سیکھنا شروع کرتا ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو یا دوسروں کا ہو، بغیر سیکھے انجام نہیں دے سکتے۔ آدمی شروع ہی سے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، پھر وہ سیکھتا ہے۔ ہر چیز سیکھنے کے بعد وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ علم کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ علم کے ذریعے آدمی کو معلومات ہوتے ہیں، اور معلومات کے ذریعے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ایک عمل ہے، ہم نے نماز سیکھی تو نماز آسان، نماز نہیں سیکھی تو نماز مشکل۔ چاہے کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، سیکھنے سے آسان ہوتا ہے اور نہیں سیکھنے سے مشکل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب لڑکپن میں آتا ہے تو اس سے پہلا شوق ہوتا ہے کہ مجھے سائیکل دے دی جائے، میں سائیکل چلاؤں۔ لیکن اس کے ماں باپ سائیکل دینے سے پہلے اسے سائیکل چلانا سکھاتے ہیں۔ وہ بچہ پہلے سائیکل چلانا سیکھتا ہے۔ جب بچہ سائیکل کا مطالبہ کرتا ہے تو باپ یہی پوچھتا ہے کہ تجھے سائیکل چلانا آتا ہے؟ تو سائیکل چلانا آیا تو لے کر دیتے ہیں، نہیں آیا تو کہتے ہیں پہلے سائیکل چلانا سیکھ لو۔ تو سیکھیں گے تو سائیکل چلانا بھی آسان ہے، نہیں سیکھیں گے تو چھوٹا سا کام کرنا بھی مشکل ہے۔ اور علم کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے بعد کام کریں گے تو صحیح کرو گے،
غلط نہیں ہوگا. نماز اگر آپ نے سیکھ کر پڑھی تو آپ نماز صحیح ادا ہوگی، بغیر سیکھے پڑھیں گے تو نماز غلط ہوگی. اور کوئی بھی کام جب صحیح ہوتا ہے تو نفع ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. کام آدمی کرے لیکن غلط کرے اور نقصان اٹھائے تو آدمی کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، آدمی کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، آدمی کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. آج جتنے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس میں کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، زندگی میں نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب بغیر سیکھے کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں اصول کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، بھنڈوال بھی ضائع ہو جاتا ہے، بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے. اگر ہم کوئی بھی کام، کاروبار ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، سیکھ کر کریں اور سیکھنے کے بعد جو ہم نے سیکھا اس کے مطابق کریں گے تو ہمارا جو سرمایہ ہم نے لگایا، بھنڈوال جو ہم نے لگایا وہ ضائع نہیں ہوگا، اور جو محنت ہم اس کے پیچھے کریں گے وہ بھی بیکار نہیں جائے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو دگنا سے دگنا نفع مل سکتا ہے. دگنا نفع نہ ملے کم از کم آدمی نقصان تو اس سے تو بچ جائے. تو یہ ہے آدمی سیکھنے کا مزاج رکھتا ہے پیدائشی طور پر، فطری طور پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، رینگتا ہے، تو رینگنا شروع کرنے سے پہلے رونے کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ پیر چلاتا ہے. وہ فطری طور پر وہ بچہ جو ہے، جو ابھی الٹا نہیں ہوا، سیدھا ہی سویا ہوا ہے، سیدھا سوتے ہوئے رونے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ پیر مارنے لگتا ہے. وہ پیر مارنا یہی ہے، وہ ایک مشق کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ رینگنے کا ہے. وہ رینگنا آسان ہو تو اس کے لیے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے. تو ایک ایک کام اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی جو ہے اگلا کام جو انجام دینا ہے اس سے پہلے اس کام کو وہ مشق کرتا ہے، سیکھتا ہے. تو سیکھنے سے کام آسان ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور نہیں سیکھتے، بغیر سیکھے انجام دیں گے، بغیر سیکھے آپ نے سائیکل ہاتھ میں لے لی تو 2-4 قدم بھی آگے نہیں جائیں گے، آپ اپنا گھٹنا بھی پھوڑ لیں گے، پیشانی بھی پھوڑ لیں گے. کیوں؟ سیکھا نہیں. اگر سیکھتے تو صحیح سلامت گھر پہنچتے. اگر نہیں سیکھا ہے تو گھٹنا بھی جائے گا اور پیشانی بھی جائے گی، ہو سکتا ہے دانت بھی چلے جائیں گے، ٹھوڑی بھی ٹوٹ جائے گی کہ ہم نے بغیر سیکھے یہ کام کیا ہے تو غلط کیا ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام میں ایسا معاملہ ہے تو بتاؤ دین کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور بڑے معاملات جو کاروبار تجارت کے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کام بغیر سیکھے کرنے سے نفع مل سکتا ہے؟ نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. تو یہی حال میرے بھائیوں دین کا ہے. دین کو ہم نہیں سیکھیں گے، قرآن کو ہم نہیں سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے. ایک بہت بڑا حشر کا دن، جس دن ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا اچھے کام کیے، کیا غلط کام کیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے وہ اپنے حساب سے صحیح سمجھتا ہے. میرا نظریہ ٹھیک ہے، میرا سوچنا ٹھیک ہے، میرا کام ٹھیک ہے، میں جو بول رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. یہ انسان کی عادت بن چکی ہے دوسروں کی غلطیاں نکالنا اور اپنی غلطیوں پر نظر نہ کرنا. ہر آدمی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ اپنے حساب سے یہی سمجھتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے.
لیکن ایسا درست نہیں ہے. جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے، وہی آدمی سوچ سکتا ہے اور صحیح سوچ سکتا ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے سوچنے لگے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو بندر سے بھی نیچے کر لیا. کہتے ہیں کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا. ترقی کرتے کرتے آدمی بنا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو بندر بنایا نہ گیدڑ بنایا. انسان کو تو بڑا مرتبے والا بنایا، اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ گناہ کیا چیز ہے، ظلم کیا چیز ہے، غلط کیا چیز ہے جو مخلوق نہیں جانتی. یعنی فرشتے، ایسے فرشتوں کو انسان کے آگے جھکایا، انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو انسان کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اس کے سامنے فرشتے سر جھکائے ہوئے ہیں. اور یہ خود انسان ایسا ہے کہ اپنے حساب سے سوچتے سوچتے خود کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. ہو سکتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بندر بتاتے ہیں ان کو اپنا نسب نامہ یاد نہیں ہوگا. وہ بھول گئے ہوں گے کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام. لیکن ہمارا جو نسب نامہ ہے قرآن میں بھی ہے، الحمدللہ حدیث میں بھی ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارا جو نسب نامہ پیچھے سے چل رہا ہے ہمارے ابا سے، دادا سے، پردادا سے، وہ آدم علیہ السلام تک جا رہا ہے. اتنا تو معلوم ہے کہ یہ جو یہ انسان ہے یہ آدم کی اولاد ہے، کسی بندر کی اولاد نہیں. لیکن جب انسان قرآن کو پیچھے کر کے، حدیث کو پیچھے ڈال کے اپنے حساب سے سوچنے لگتا ہے تو وہ یہ نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندر کی اولاد ہیں ان کے لیے مبارک ہو، آپ کے ابا بندر ہیں. لیکن ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے لیے تو فخر یہ ہے کہ ہمارے ابا باوا آدم ہیں. تو قرآن میں کہہ دیا اللہ نے. تمہیں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انسان اپنے طور سے سوچ سمجھ کر کوئی صحیح نتیجے پر نہیں آ سکتا. اس کی سوچ بدل سکتی ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ آپ نے جو سوچا وہ صحیح ہے اور آپ نے جو سوچا وہ غلط ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی. اور بہت سارے فیصلے تو اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے. جیسے یہود و نصارہ کا اختلاف ہے. یہود کہتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم ہی جنت والے ہیں. اور جو نصارہ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم ہی جنت والے ہیں، جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. یہود کہہ رہے ہیں نصارہ جہنم جائیں گے اور نصارہ کہہ رہے ہیں یہود جہنم میں جائیں گے. وہ خود کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہے، اللہ نے کہہ دیا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی مذہب پہ نہیں ہیں، وہ کسی صحیح راستے پر نہیں ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں اور وہ جہنم میں جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کا فیصلہ رہنے دو، تم مت کرو فیصلہ کہ یہود جنت میں جائیں گے کہ نصارہ جنت میں جائیں گے. یہ فیصلہ اللہ پاک قیامت کے دن کریں گے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں یہود و نصارہ، ان کو چھوڑو، ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے ان کا. تمہارا دیکھو، تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، خود ان کے جھگڑوں میں پڑھ کر تم آپس میں مت لڑو. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مسلمانوں سے. ان کے لڑنے جھگڑنے کو دیکھ کر تم آپس میں پارٹیاں بنا کر، فرقے بنا کر مت لڑو. کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم کو جائے گا، وہ جہنم کو جائے گا، تو جنت میں جائے گا، جی تو جہنم میں جائے گا، میں جنت کو جاؤں گا. یہ فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے.
ایک ہے عدل، انصاف. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف اور عدل کا معاملہ کرے گا کہ جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ پاک عدل انصاف کے مطابق اسے جنت میں بھیجیں گے. جو ایمان نہیں لایا، کفر کیا، شرک کیا، غیر اللہ کی پوجا کی، غیر اللہ کو سجدہ کیا، تو ان عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ پاک اسے جہنم کو بھیجیں گے. یہ ہے عدل. ایک اور چیز اس سے اوپر ہے فضل، اللہ کا فضل. اور اللہ چاہے تو اس سے اوپر اٹھ کر اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے جس کو چاہے جنت کو بھیج سکتا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں ایمان والا تھا، میں نمازی تھا، میں روزے دار تھا، میں حاجی تھا، تیرے اوپر واجب ہے کہ میں جنت کو جاؤں، جنت کو بھیجنا. تو نہیں بول سکتا. اس کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ جنت میں بھیجتا ہے. لیکن عدل تو یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، ان کو جنت ملے گی. یہ دستور ہے، یہ قانون ہے. یہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا. پھر آگے فرمایا یہ ایمان والے اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. ذالک لیمن خشی ربہ. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے یہ انعام ہے. تو بہرحال فطری طور پر علم حاصل کرنا، سیکھنا، یہ انسان کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر آدمی کہیں اور نہیں جا سکتا. پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ہو، وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے. سیکھنا اس کی فطری ضرورت ہے. ہر چیز ہو سکتا ہے کہ اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. کچھ چیزیں اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، کچھ چیزیں اپنے بھائی بہن دوست احباب سے سیکھتا ہے، کچھ چیزیں کتابوں سے سیکھتا ہے، کچھ چیزیں تجربات سے سیکھتا ہے. میں نے پچھلی جمعہ کہا تھا کہ انسان کو اللہ نے 5 چیزیں دی ہیں جسے حواس خمسہ کہتے ہیں. حواس خمسہ، یہ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ، سننے کی قوت، قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت. یہ جو قوت اللہ نے دی ہے اسے حواس خمسہ کہتے ہیں. دیکھ کر آدمی معلوم کرتا ہے کہ سامنے کی چیز کیا ہے، سن کر معلوم کرتا ہے کہ کس کی آواز ہے، کیا بول رہا ہے، سونگھ کر معلوم کرنا ہے کہ یہ بو کیسی ہے، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، چکھ کر معلوم کرتا ہے کہ کھانا پھیکا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے کہ کسیلا ہے، چکھ کر. تو یہ اللہ نے اس کو یہ حواس خمسہ دیے ہیں. ایک اور قوت ہے قوت لامسہ، چھونے کی قوت. کسی چیز کو پکڑ کر چھو کر آدمی معلوم کرتا ہے کہ یہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، چھونے سے معلوم ہوتا. اب یہ جو حواس خمسہ ہیں وہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی قوت اپنا کام چھوڑ کر دوسرا کام نہیں کرتی. یعنی ناک کا کام سونگھنا ہے تو وہ سونگھ کر ہی بتائے گا، چکھ کر نہیں بتائے گا. زبان کا کام چکھنا ہے، وہ سونگے گا نہیں، اس کا کام سونگھنا نہیں ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، وہ سنے گا نہیں. کان کا کام سننا ہے، وہ دیکھے گا نہیں. سب کا کام اپنا اپنا وہ برابر کر رہے ہیں. اب کسی کا سسٹم خراب ہو گیا، آنکھ کام نہیں کر رہی ہے تو اندھا ہو گیا، کان کام نہیں کر رہا تو بہرا ہو گیا. ایسا آدمی کے اندر اللہ نے یہ قوتیں دی ہیں جس کے ذریعے آدمی کو علم ہوتا ہے. جو چیز اسے معلوم نہیں ہے وہ چیزیں اسے معلوم ہوتی ہیں. جیسے آدمی چھیتا ہے تو معلوم ہوا اس کا ٹچ ہوتے ہی یہ علم جا کے سیدھا دماغ پر ٹچ ہوتا ہے.
دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ چیز گرم ہے، اور دل میں بات اتر جاتی ہے کہ یہ جو چولہے پر پکنے والی چیز چولہے سے اترتے ہی کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے، بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پتھر آپ نے چھوا، دماغ پہ جا کے ٹچ ہوا کہ یہ پتھر کیا ہے؟ سخت ہے، تو دل میں بات اتر جاتی ہے کہ جو بھی پتھر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے، سخت۔ آپ نے کسی ریشم کو چھوا، آپ نے، نرم ملائم ہوتا ہے، دماغ پر بات پہنچی، دماغ سے دل میں بات اتر گئی کہ ریشم کیا ہوتا ہے؟ ملائم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ آپ نے عطر کی شیشی کھولی، خوشبو مہک دیکھی، آپ نے سونگھی، تو ناک کے ذریعے سے دماغ پر بات گئی کہ یہ خوشبو ہے۔ عطر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، دل میں بات اتر گئی۔ اسی طرح عطر کی جتنی قسمیں ہیں، ساری قسمیں آدمی کے ذہن میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ایک آدمی کا ذوق ہوتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہ عنبر کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ مخلت کی خوشبو ہے، ہر خوشبو الگ الگ۔ اس طرح پھولوں میں دیکھو، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ موہرے کی خوشبو ہے، پھولوں کی خوشبو الگ الگ۔ آپ آم میں چلے جاؤ، ملغوبہ کی خوشبو الگ ہے جی، اور جتنے نام ہیں سب کی خوشبو الگ ہے، پھلوں کی خوشبو الگ، ذائقہ الگ۔ تو یہ کون معلوم کرتا ہے؟ جسے ہم ہوا سے خمسہ کہتے ہیں۔ تو آدمی اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہے، معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ تو دین، قرآن، حدیث، یہ بھی آدمی کو سیکھنے سے معلوم ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو ہم نے جی رمضان مبارک میں اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب لوگ کون ہیں؟ لوگ کسے کہتے ہیں؟ لوگ آدمی کو بولتے ہیں، میں، آپ، دنیا میں جتنے انسان ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آئے، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جو بھی ہے، اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب عالموں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب مفسروں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب حافظوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر طبقے کے آدمی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب یہ کتاب ہدایت کب دے گی؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، اسے سیکھیں گے، اس سے معلومات حاصل کریں گے، اس سے ہم تلاش کریں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہدایت کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو ہاتھوں میں لیا ہی نہیں تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن پڑھنا عالموں کا کام ہے، قرآن پڑھنا حافظوں کا کام ہے، قرآن پڑھنا اللہ والوں کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے تو وقت ہی نہیں ہے۔ ایک تو آدمی ان پڑھ سمجھتا ہے خود کو، اور جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی جگہ بہت بزی ہوں، بہت مصروف ہوں، مجھے قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہے۔ تو کس کے لیے کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر گھر کے ہر فرد کے لیے۔ عام طور سے ہمارے مسلمانوں کا یہ جو ماحول ہے، مزاج یہی ہے کہ بچہ جب تک مکتب میں آتا رہتا ہے تب تک وہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ مکتب سے جیسے ہی باہر آ گیا، اسے سرٹیفکیٹ مل گئی کہ اس بچے نے ناظرہ پورا کر لیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارے پہاڑ پار کر لیے ہیں، اب مجھے آئندہ اور کوئی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب وہ نہ مدرسے کو آتا ہے نہ مسجد کو آتا ہے، وہ ساری چیزیں پیٹ پیچھے پھینک کر، ہاتھ تان کر اتنا آزاد ہو کے باہر نکلتا ہے جیسے کوئی پرندہ ابھی پنجرے سے باہر نکلا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں، اب مجھے کوئی پوچھنا نہیں چاہیے، کوئی ٹوکنا نہیں چاہیے، کوئی مجھے بولنا نہیں چاہیے،
وہ ماں باپ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، وہ کسی روکنے ٹوکنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا، گوارا ہی نہیں کرتا۔ اب وہ کالج کی سیڑھی میں، کالج کے دروازے پر قدم رکھتا ہے، وہ ایک سمجھتا ہے کہ میں ایسی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں جہاں اسلام کا کوئی نام نہیں ہے، جہاں دین کا کوئی نام نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی مجھے دین کی بات نہ کرے، یہاں مجھے کوئی نماز کی بات نہ کرے، یہاں مجھے کوئی قرآن کی بات نہ کرے۔ جو بھی کرنا تھا وہ پچھلے دور میں ہم نے کر لیا، ہمارے بچپن میں ہم نے کر لیا، مجھے اب نہیں کرنا ہے۔ قرآن جب تک نہیں سیکھیں گے، قرآن کو جب تک نہیں پڑھیں گے، وہ میرے لیے ہدایت نہیں دے گی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن پاک ہی ایک کتاب ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو وہ راستہ بتاتی ہے جو سیدھی ہے، بالکل جنت میں جانے کی۔ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آدمی کو کنفیوژن میں ڈال دے، کشمکش میں ڈال دے۔ آج سب سے بڑا ملت کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کنفیوژن کا ہے۔ ہر معاملے میں ہمارا مسلمان کنفیوژن مبتلا ہے، کشمکش میں، کروں تو کیا کروں، کیا کرنا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کے پاس آ جاؤ، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے معلوم کرو، آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے گا، آپ کی یہ جو کشمکش ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سب کی سننے لگتے ہیں، اس نے کہا اس کی لے لی، اس نے کہا اس کی لے لی، اس نے کہا اس نے لے لی، جس لائن کا آدمی ہے اس لائن کی بات کرتا ہے، ہم اس کی سن لیتے ہیں، پھر یہاں آ کے کنفیوز ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے راہ ہدایت قرآن ہے، میرے اور آپ کے لیے قرآن اتاری گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اور قرآن جو راستہ بتا رہا ہے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ قرآن۔ دوسری کتابیں لے لو آپ، موجودہ زمانے میں جتنی کتابیں آج مذہبی کتابیں کہی جاتی ہیں، وہ کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کسی کی سینے میں محفوظ بھی نہیں ہے، نہ دماغ میں محفوظ ہے، نہ سینوں میں محفوظ ہے۔ واحد یہ قرآن پاک ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے جس وقت سے اتارا آج تک، اور آج سے قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ ہر زمانے میں اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں، یاد کرنے والے موجود ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ جو لِلذِّكْر کا لفظ ہے، ذکر قرآن مجید میں کئی معنوں میں ذکر آتا ہے۔ ذکر عربی لفظ ہے، اس کا ایک معنی یاد کرنا، ایک معنی نماز پڑھنا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذکر کے کئی معنی ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے نصیحت کے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، وعظ کرتے رہیے، آپ کا وعظ کرنا، نصیحت کرنا مومنین کو نفع دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ وعظ و نصیحت کرتے رہیے، یہ آپ کا کام ہے، آپ ہیں مذکر، نصیحت کرنے والے۔ تو ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں وہی لفظ استعمال کیا ہے جس کے یہ معنی آتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پوچھ رہے ہم سے، بھائی ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی تم میں یاد کرنے کے لیے تیار ہے کوئی تم میں نصیحت سننے کے لیے تیار ہے کوئی تم میں سے جو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ اب بتاؤ کوئی کتاب ہے دنیا میں جو یہ اعلان کرے
کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری آسانی کے لیے اتاری ہے کوئی پڑھنے والا؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک تو اللہ نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا، اور آگے خود بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں، بڑے فخر سے لوگ بولتے ہیں کہ میرا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، بڑے فخر سے بولتے ہیں۔ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ اتنا مشکل فن ہے، اتنا مشکل فن جب وہ بندہ پار کرتا ہے، پھر وہ نیٹ میں یا کسی ایگزام میں اچھے نمبر پر کامیاب ہوتا ہے تو سب شاباشی دیتے ہیں، تھپ تھپاتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں کہ بھائی صاحب کہ آپ نے بہت بڑا پہاڑ پار کر لیا ہے۔ چلو آپ کے حساب سے ہم بات کریں، کسی بچے نے سائنس جیسا موضوع پاس کر لیا جو آج کے حساب سے مشکل ہے، اور اللہ نے کہیں بھی قرآن مجید میں یا کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے سائنس کو آسان کر دیا ہے، وعدہ تو نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، ایک نوجوان سائنس پاس کر لیتا ہے، اس کا کوئی آسانی کرنے کا وعدہ نہیں تھا۔ تو میں اس سے یہی پوچھتا ہوں کہ سائنس جیسا پہاڑ جب آپ نے پار کر لیا ہے تو قرآن کو یاد کرنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہ جبکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو جو سائنس پڑھ لیے ہیں یا جو سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم کالج کے ساتھ حافظ بنائیں گے، کالج کے ساتھ عالم بنائیں گے تو وہ کالج میں کمزور ہو جائے گا، کالج میں پیچھے ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علوم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو سبجیکٹس چلتے ہیں، سبق چلتے ہیں، وہ ہر سبق دوسرے سبق کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مددگار ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے۔ تو کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ، ہمارے گھر کا بچہ کالج کے ساتھ قرآن حفظ کرنے لگے، قرآن بھی پڑھنے لگے تو یہ اس کے لیے مدد ہوگی اپنے علم میں اچھے نمبر میں آنے کے لیے۔ ضرورت ہے آج ہمارے مسلمانوں کو یہ ہمت کرنے کی، ارادہ کرنے کی کہ ہمارا جو بچہ ہے اسکول پڑھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ سیکھے، قرآن کی تفسیر سیکھے، قرآن مجید کا حفظ کرے۔ کہیں بھی وعدہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بنانے پر ہم قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنائیں گے۔ دنیا میں کوئی نہیں پہناتا، کوئی ہے پہنانے کے لیے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام قوموں میں، تمام سوسائٹی میں تم میں سے اگر کوئی بہترین آدمی ہے تو وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ تم میں پورے معاشرے میں دیکھ لو، فخر سے سر اونچا کرنے کی اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے سے آپ کا سر اونچا ہوگا، فخر ہوگا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، کس کا کلام ہے وہ تو سوچو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا کلام نہیں۔ یہ تو دو چار کتابیں سلیبس کی جو اسٹیٹ لیول کی ہو یا مرکزی لیول کی ہو ہم پاس کر لیتے ہیں تو سر اونچا ہو جاتا ہے، آدمی اکڑتا ہے کہ ہم نے یہ پار کر لیا، پاس کر لیا۔ ذرا تو سوچو، یہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے پاس کر لینے میں ہم اتنا فخر کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اس کو پاس کر لو اور کتنا فخر ہوگا، اور کتنی بڑی عظمت ہوگی، اور کتنی بڑی شان ہوگی۔ دو چار دن کی دنیا ہے میرے بھائیوں، یہاں کھانے پینے کی فکر نہ کرو، کھلانے پلانے کا مالک اللہ ہے۔ آج انجینئر اتنا نہیں کما رہا جتنا پکوڑا بیچنے والا کما رہا ہے۔ ایک سموسہ بیچنے والا جو جتنی کمائی کر رہا ہے وہ آج کا انجینئر، لائر، ڈاکٹر بھی نہیں کما رہا ہے۔ بات اگر کمانے کی لے لیں کہ بھئی انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اچھی کمائی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہتھیلی میں جنت کے مانند ہے۔ آج ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کا حال دیکھ لیا کہ ان کے ہاتھ میں نہ کتاب ہے، نہ ڈگری ہے، نہ پکوڑے تلنے کے لیے کڑائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ تلاش کر رہے ہیں نوکریاں۔ اب پکوڑے تلنا ان کے لیے عیب ہے، شرم کی چیز ہے، پکوڑے بھی نہیں تل سکتے۔ اب جو پکوڑے بیچ رہا ہے، چنے بیچ رہا ہے، چھولے بیچ رہا ہے، وہ تو ماشاءاللہ روزانہ 5-6 ہزار 10 ہزار کما رہا ہے۔ بات کمانے کی نہیں ہے،
بات تو فخر کی ہے، شان کی ہے کہ ہم کوئی چیز ہمارے پاس ہے جسے ہم سر اونچا کر کے چلے. اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. اللہ نے فرمایا تم سے بہتر کوئی اور قوم نہیں ہو سکتی، تم سے بہتر اور کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی نے فرمایا تم میں کا بہترین آدمی جو فخر کے طور پر بول سکے، سر اونچا کر کے بول سکے، وہ ہے قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا. آج ضرورت ہے وقت کی میرے بھائیوں. صرف قرآن ایصال ثواب کے لیے نہیں اترا، قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں اترا، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا، تلاوت کے لیے نہیں اترا، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے. ذرا قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھو، قرآن کو پڑھنا سیکھو، سمجھنا سیکھو، پھر آپ کو وہ جو چسکا لگے گا قرآن پڑھنے کا، آپ خود جو ہے دوسری چیزوں سے الگ ہو جائیں گے. کوئی تو بات تھی کہ ہمارے اللہ والے بزرگان دین جو گزرے وہ روزانہ یہ قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ قرآن پڑھنا ان کے لیے کیسے آسان تھا. وہ ایک چسکا ہے، وہ ایک مزہ ہے، وہ ایک لذت ہے، وہ ایک جنون ہے. جب آدمی کو اس چیز کا جنون لگ جاتا ہے تو وہ ختم کیے بغیر اسے سکون نہیں آتا. جیسے آج کل کے ہمارے نوجوان 10-10 12 گھنٹے موبائل میں لگے ہوئے تو چپکے رہتے ہیں. موبائل سے ہٹنا، موبائل سے دور ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہے. ان کی کھال نکالنا آسان ہو جاتا ہے لیکن موبائل چھیننا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس کی کھال نکال لو، وہ اتنا متاثر نہیں ہوگا جتنا اس کے ہاتھ سے موبائل لینے سے متاثر ہوتا ہے. یہ جنون ہے. یہ اللہ والوں کو موبائل کا جنون نہیں تھا، قرآن کا جنون تھا. ان سے آپ قرآن نہیں چھین سکتے، ان سے آپ قرآن نہیں چھین سکتے. میرے بھائیوں، قرآن کا جو چسکا ہے، جو قرآن کا جنون ہے، وہ دنیا سے اتنا بے بس کر دیتا ہے، بے خبر کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ چیز ہے، آج ضرورت ہے، وقت کی تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو بھی قرآن سیکھنے میں لگائیں، قرآن پڑھنے میں لگائیں. اس سے ہٹ کر ہمیں دنیا کا اور کوئی راستہ سر اونچا کرنے کا نہیں. دنیا بکتے بکتے دنیا کے پیچھے ہم بہت بھاگے، جائیداد بنانے کے چکر میں، پراپرٹیاں بنانے کے چکر میں، پیسہ بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں بہت کوشش کر لی ہے، لیکن نتیجہ وہیں کا وہی ہے، کچھ آنے والا نہیں ہے. اور جب دنیا سے ہم جائیں گے، ایک پیسہ ایک آنا ہم کوئی لے کر نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بڑا عجیب ہے، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کو وہ مانتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، لیکن اس سے سبق نہیں لیتا. یہ مومن کی عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو معلوم ہے کہ مجھے دنیا سے جاتے ہوئے ایک آنا بھی لے کر نہیں جانا ہے، پھر بھی اسی آنے کے چکر میں زندگی برباد کرتا ہے، اسی پیسوں کو جمانے کے چکر میں زندگی برباد کرتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے ایک پیسہ بھی یہاں سے لے کر نہیں جانا ہے. لیکن پھر بھی لالچ، خواہش، ہرس، طمع، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں کہ پیسہ پیسہ پیسہ. آدمی کہتا ہے کیا نیت بھی رہ جاتا آدمی، پیسہ نہیں تو کیسا حضرت، پیسہ نہیں تو کیسا، پیسہ نہیں تو کیسا نہیں، کچھ بھی نہیں تو اللہ پاک کچھ بھی کر دیتے ہیں. وہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل قرآن کو وہ چیزیں نوازتے ہیں، ایسی چیزیں کھلاتے ہیں وہ دوسرے بڑے سے بڑے مالدار کو بھی نصیب نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے کروڑ پتی کو بھی نصیب نہیں ہوتا. حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، ڈاکٹر کی طرف سے کوئی وارننگ نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ مرغی بھی کھا رہا ہے، پلاؤ بھی کھا رہا ہے، میٹھا بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہا ہے. اب یہ کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی طرف سے بریک لگا ہوا ہے کہ آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، آپ بریانی نہیں کھا سکتے، آپ چاول نہیں کھا سکتے، آپ کو بس پانی سی دال لینی ہے، دال بھی گاڑھا نہیں کھانا ہے، آپ کو مسالے کا نہیں کھانا ہے، پانی، دال کا پانی لے لو اور ایک ہٹ لے لو. ہاں آدھی ہٹ وہ پانی دال میں کھا لیتا ہے. کون؟ لکھ پتی، کروڑ پتی، اس کے پاس کروڑوں کا ہے، لیکن وہ مرضی کو بریانی بھی نہیں کھا سکتا، خشکا بھی نہیں کھا سکتا، وہ خشکے کی چٹنی بھی نہیں کھا سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ نے بریک لگا دیا. تو نعمتیں تو جنت میں ہیں میرے بھائیوں، اور وہ اہل قرآن کو ملے گا.
اور اہل قرآن کو اللہ پاک دنیا میں بھی کھلاتے ہیں اور جنت میں بھی کھلاتے ہیں. لوگ ڈرتے یہی ہیں کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا. وہ سوال بڑا عجیب ہے، کہاں سے کھائے گا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کھائے گا کیسے کھائے گا، مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں سے کھائے گا. دیکھو کہاں سے کھائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہاں سے کھائے گا، اللہ اسے کھلائیں گے. اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے ایک حافظ قرآن ایک عالم دین کہاں سے کھا رہا ہے اور میں جا کے کہاں سے کھاؤں، اسے کھانے نصیب نہیں ہے. میرے بھائیو دنیا ہے، یہ مختصر کی جگہ ہے، زندگی مختصر، نعمتیں مختصر، روزی مختصر، انعامات مختصر. لیکن قرآن کی نسبت سے جو لگ جاتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کھلاتے ہیں آخرت میں بھی کھلاتے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے خود اپنی ذات سے کوشش کرو قرآن حفظ کریں گے. زندگی کے 40-50 سال گزر گئے، آسان طریقے سے اگر ہم ایک آیت بھی یاد کر لیں تو اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کیا ہے. بعض آیتیں ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل کتنی آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. چلو اسی کو لے لو، اسی عدد. کتنی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آئی ہیں، مکرر آئی ہیں، کئی 80 دفعہ آئی، کئی 10 دفعہ آئی. خود یہی آیت لے لو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی صورت میں کئی بار آ کر ہے. فرض کیجئے اگر کوئی آیت 20 بار آ گئی تو اگر آپ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یاد کر لیے تو آپ کو قرآن مجید کے 20 آیتیں یاد ہو گئی. 20 آیت. ایسے کئی آیتیں ہیں جو بار بار آئی ہیں. تو قرآن پاک کا حفظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خود حفظ کرو، اگر مجھے نہیں ہو سکتا کوشش کرو، کوشش کرتے کرتے نہیں ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوشش پر اللہ پاک ہمارا حشر قیامت کے دن حافظوں کے ساتھ فرمائیں. ہمت ہارنا نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا ہے. اور دوسری بات، اپنے گھر کے اندر جو ہماری اولاد ہے کوشش کرو ہر بچہ حافظ بنے. ہر بچہ متعین مت کرو کہ یہ بچہ حافظ بنے گا، یہ بچہ انجینئر بنے گا، وہ بچہ ڈاکٹر بنے گا. ایسے ناانصافی مت کرو، سب کو حافظ قرآن بناؤ. ڈاکٹر کس کو بنا رہے ہیں، انجینئر کس کو بنا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن حافظ قرآن سب کو بناؤ. ورنہ یہ دوسری اولاد قیامت کی ہمارا گریبان پکڑے گی، اسے حافظ بنا مجھے نہیں بنا، میں کیا کریں. سب کو حافظ قرآن بناؤ، کوئی مشکل کام نہیں. تو آج وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آئندہ 2024 میں ہو سکتا ہے یہ حکومت نئی پالیسی تعلیم کی نافذ کر دے. اگر وہ نافذ ہو جائے تو ہمارے بچوں کے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ہمارے بچوں کو اسکول کالج کے ساتھ ساتھ دینی علم سے وابستہ رکھو، جوڑے رکھو. حفظ قرآن کے نام پر، ناظرہ قرآن کے نام پر، تجوید کے نام پر، علم دین کے نام پر جوڑے رکھو، تاکہ ہمارے بچے اسکول کو جانا ہے، مجبوری آج کی ہے، جانا ہی ہے، جا کر آ جائیں، پھر ہمارے دین سے جڑے رہے. ورنہ ہماری تو کوئی فکر نہیں، ہمارا تو پار ہو گیا، ہماری نسلوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کی فکر فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.